یہ جو ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا. اس ویڈیو کو الٹا میں کہوں گی سیو کر لیں اپنے پاس. وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ ہم لوگ اکثر بیچارے ہمارے جو غریب عوام ہے تو اس کو ویسے ہی لوٹا گیا ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے. دوسرا، جب ہم کسی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ اور وہاں سے جا کے کوئی بھی نارمل شاپنگ کرتے ہیں، اکثر وہاں پہ آپ نے بورڈ دیکھا ہوگا کہ یہاں کے جو سامان ہے اس کی کوئی واپسی نہیں ہے. اب واپسی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان سے جا کے سوال کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ یہ ایسا کریں اور آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی. کیا موٹرز کار کینال روڈ پہ یہ واقعہ ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے 2021 میں ایک اکمل حسین، یہ جھنگ سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو کیا سپورٹیج دینی ہے. اور وہ جو کیا سپورٹیج تھی وہ اس ٹائم کوئی 56 سے 57 لاکھ کے درمیان تھی. ان کی ڈیل ڈن ہوئی، 10 لاکھ روپے انہوں نے دے دیا. اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو 2/4 مطلب کہ 2 مارچ 2022 میں آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. اچھا، یہ ڈیلنگ ان کے ساتھ ہو گئی، یہ ٹائم گزرتا رہا، انہوں نے کوئی نہ اپڈیٹ دی ان کو نہ کچھ، اور ڈیلے پہ ڈیلے کرتے رہے. انہوں نے ان کو کیا سر لیگل نوٹس. ان کو کہا کہ لیگل نوٹس ہے، آپ بتائیں ہمیں اور سارے معاملات ہیں. اب یہ کیس چلتا رہا، پروسیڈنگز ہوتی رہیں. کیا والے نے بھی اپنا وکیل ہائر کیا، انہوں نے اکمل حسین صاحب نے بھی اپنا وکیل کیا، اور کنزیومر کورٹ میں یہ معاملہ چلتا رہا. اب کنزیومر کورٹ میں حال ہی میں یہ فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے کیا والوں کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا. 10 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ 1 لاکھ روپے لیگل فیس بھی ان کو کہی کہ دیں. لیگل فیس اکمل حسین صاحب کو کہا، لیگل فیس اسی کیا والوں کو کہا کہ اکمل حسین صاحب کو دیں، جو ان کا سارا لیگل خرچہ آیا ہے اس ساری پروسیڈنگ پہ، وکیل رکھنے پہ، تمام تر چیزوں پہ. اور فردر اچھا اب انہوں نے کہا کہ اب تو اس کی جو گاڑی کی قیمت ہے وہ 60 لاکھ کے درمیان ہوگی جب وہ پروسیڈنگز چل رہی تھی، اب تو کچھ زیادہ ہی ہوئی بھی ہے. انہوں نے کہا چلیں، کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، جو باقی کے 3-4 لاکھ ہیں وہ بھی اکمل حسین صاحب دیں گے، آپ نے ان کو برانڈ نیو نئی کیا دینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایشو ہوا یہ کیوں ہوا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی وائلیشن ہے. مطلب ان کو کوئی وہ نہیں دیا گیا، بتایا نہیں گیا کہ کیا اپڈیٹس ہیں، جو اپڈیٹس دینی چاہیے تھی کہ آپ کو کب گاڑی ملے گی کب نہیں ملے گی. اب ہمارے جو بیچارے لوگ ہیں جب بھی کہیں پہ ڈیلنگ کرنے کے جاتے ہیں، اچھا یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اگر ایسے ہی آپ کتنے کیسز اٹھا کے دیکھیں کنزیومر کورٹس کے، آپ کو لاکھوں لینڈ مارک کیسز نظر آئیں گے جن میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی چیز ٹائملی آپ کو ڈیلیور نہیں ہو رہی تو آپ ان کو سو کر سکتے ہیں. اور کنزیومر کورٹ کا ہماری عوام کو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہیں سے. کنزیومر کورٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہمارے لوگوں کے دماغوں میں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دکان پہ گئے ہیں، انہوں نے آپ کو کوئی ناقص مال دی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کوالٹی کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی شاپنگ کرنی ہے یہ چیز لازمی کر لیں کہ وہ رسیدیں رکھیں اپنے پاس. چاہے ایک آپ لوگ ڈسٹ بن تک خرید رہے ہیں، کچھ بھی خرید رہے ہیں، اس کی رسید رکھیں. جو رسید ہوتی ہے چاہے اس پہ لکھا ہو کہ یہ مال واپس نہیں ہے، وہ ہوگا، اور آپ کو جتنے بھی آپ کا خرچہ آئے گا وہ بھی آپ کو واپس ہوگا. تو پہلے تو اس بندے کو جا کے کہیں کہ کنزیومر کورٹ میں نے جانا ہے اور وہاں جا کے میں نے اس طرح سے معاملات کرنے ہیں. وہ سمجھدار ہوگا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا. نہیں تو آپ کی اگر زیادہ اشیاء کی چیز ہے، زیادہ پیسوں کی، آپ ضرور کنزیومر کورٹ جائیں. عمومی طور پہ 6 سے 8 مہینوں میں فیصلہ آ جاتا ہے. نہ بھی آئے تو آپ کے جتنے بھی خرچے آ رہے ہیں، 1-2 سال لگ بھی جاتا ہے، تو جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ بھی آپ کو واپس کیے جائیں گے اگر آپ ٹھیک بات پہ ہیں، رائٹ پہ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ناظرین. ہمیں قانون کا ایسا سچ پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کافی رائٹس وائلیٹ ہوتے رہتے ہیں. فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کریں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں. اللہ حافظ.